سنیے گا، اللہ کرے یہ باتیں ذہنوں میں اتر جائیں۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہاں جی، اگر ہوں گے بھی تو مولانا آرزو عالم کو پکڑ دیو۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں نے بہت غور کرتا ہوں کبھی کبھی اظہار بھائی کہ آخر ہو کیا گیا ہے۔ مکمل تقریریں ہو رہی ہیں، پیروں کی مکمل ہدایتیں ہیں، ساری قوم جو اس منصب پہ ہے وہ سمجھانے پہ لگی ہے، اور جو منصب سے نیچے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا، بات بتاؤں، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ کی نیکیاں اور ترقی، کامیابی اور بھلائی کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ ماں باپ کی نیکیاں اولاد کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ماں باپ کے گناہ اولاد کی بربادی کا سبب بنا کرتے ہیں۔ اگر آج کسی کا بیٹا شراب پی رہا ہے اور کسی عالم کے نہیں مان رہا ہے، تو اس کا باپ اب آخر میں آ کے سجدہ کر رہا ہے، سمجھ جائیے گا کوئی گناہ تو ایسا کر بیٹھا ہے جس کا بھگتان مہنگا پڑ گیا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، وہ بھی مرے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اور وہ بھی مرے گا جو ڈھولک گلے میں لٹکا کے پھرے گا۔ لیکن فرق ہے، جو قرآن پڑھنے والا جائے گا تو وہ یہ کہتا ہوا جائے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، آمد سرکار سہیل ملت۔ ماشاءاللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بستی کے تمام شدت دل مسلمانوں کو جو دل سے قرآن کے بھی ساتھ ہیں اور صاحب قرآن کے ساتھ ہیں۔ تہہ دل سے مبارکباد کے مستحق۔ زندگی میں ہم کوئی نیک کام اگر نہ کر سکے تو کم سے کم قرآن سے پیار کرنے لگ جائیں، قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں، قرآن سے عشق کرنے لگ جائیں۔ جب کوئی قرآن سے عشق کرنے لگتا ہے تو کٹھا سر بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ یہ قرآن کے عشق کا کمال ہے، یہ قرآن سے محبت کا کمال ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کربلا میں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا، نیزے پہ قرآن پڑھا۔ میں نے کہا لازم تھا حسین کو قرآن نیزے پہ پڑھنا، اس لیے کہ ماں نے ہر لوری میں قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اور جب مائیں قرآن لوری میں سناتی ہیں تو بیٹے نیزوں پہ قرآن سنایا ہے۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ قرآن کے عادی ہو جاؤ تاکہ تمہارے جنازوں کے کونوں سے بھی قرآن کی تلاوت کی صدائیں آ رہی ہیں۔ آج معاف کیجئے گا، امت پوچھتی ہے تباہی کیوں؟ کوٹ پینٹ والا سوچتا مجھ سے بڑا کوئی نہیں، وکیل سوچتا مجھ سے بڑا کوئی نہیں، جج سوچتا مجھ سے بڑا کوئی نہیں، ہے نا؟ ہر مضبوط منصب والا سوچتا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ مالک تو بتا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ رب کہتا سب سے بڑا میں۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ سارے بولے سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اتنی زور سے صدا دو تاکہ فرشتے گواہ ہو جائیں، اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے غلام اللہ اللہ کی صدائیں دے رہے تھے۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ ابھی کچھ لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ پھر بتا تیری پسند کون؟ اللہ۔ میری پسند میرا محبوب ہے۔ اور تیرے محبوب کی پسند کون؟ کہا میری پسند وہ ہیں جو میری اولاد کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں میری اولاد کو پسند کرتے ہیں۔ اب اولاد سے پوچھ لو تمہاری پسند کون؟ تو اولاد کہتی ہے ہمیں وہ پسند ہے جنہیں ہمارے نانا کا دین پسند ہے، جنہیں ہمارے دادا کا، ہمارے نانا کا دین پسند ہے، انہیں وہ پسند ہے۔ پھر ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے، ہم کہاں کھڑے؟ معاف کیجئے گا، اگر آج قرآن سے اتنی دوریاں ہو گئی ہیں، اتنی دوریاں ہو گئی ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں ترس گئیں کہ کوئی قرآن پڑھ کے سنا دے۔ گھروں کی دیواریں ترس گئیں۔ سرکار بیٹھے ہوئے، ان کے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج، خاک سب بڑی ہوگی اس کا ذرہ میرے سر کا تاج ہو۔ پوری گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صبح سے شام تک 99% یہ لوگ آ کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، اور سید کریم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ سیدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کریم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔
وہ نیکوں کو بھی نبھا جاتے ہیں اور عیبداروں کو بھی نبھا جاتے ہیں. ہے کہ دھکے نہیں دیتے, سب کو نوازتے ہیں, سب کو نوازتے ہیں. آج معاف کیجئے گا, ہمارے گھروں کی دیواریں قرآن کی تلاوت کو ترس گئی ہیں. کیا الماری میں رکھا ہوا قرآن رب سے یہ نہیں پوچھتا ہوگا مالک کہاں گئے وہ لوگ جو کبھی 3 بجے اٹھ کے مجھے کھولا کرتے تھے, کبھی سحر کے وقت اٹھ کے مجھے چوما کرتے تھے, کبھی فجر کی اذانوں کی آواز سے اٹھ کر کے مجھے سینے سے لگاتے تھے. آج تو جب تک ایک کی میت کے بعد دوسری میت نہ ہو جائے مجھے کھولنے کا نمبر نہیں آتا. کیا قرآن پوچھتا نہیں ہوگا؟ کیا قرآن رب سے شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ اس بھول میں بالکل مت رہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تیری میری اوقات کیا ہے؟ کیا دیکھ لیں گے ہم؟ عثمان غنی جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے, جنہیں نبی کا دورہ داماد ہونے کا شرف حاصل, جن کے ایثار اور قربانی کا عالم یہ کہ میرے نبی نے ایک موقع پر چندے کا حکم دیا اور اسلام کی مدد کے لیے دولت کا سوال کیا تو 950 اونٹ حضرت عثمان غنی نے لاد کر کے دولت کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اور اس کے بعد میرے نبی نے دولت کے اس ڈھیر کو دیکھ کے کہا تھا عثمان جا تو کچھ بھی کر رب تجھے جنت ہی عطا فرمائے. اتنی بڑی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ 2 منٹ سفید ٹوپی لگا کر کے سفید کپڑے پہن کر کے, کپڑے پہ بھلے دھبے نہ ہو اندر سے دل کالے ہیں اور فیصلہ کر رہا میں جنتی ہوں. حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت قبرستان کے پاس سے گزرتے تو روکتے دیکھتے نا قبروں کو تو داڑھی بھیگ جاتی تھی. آج تو بے غیرتی کی انتہا ہو گئی. میت کے ساتھ جا رہے, جنازہ بھی قبر میں اتارا جا رہا, پوچھ رہا ہے بتا کتنے کما کے لایا آپ نے, آلو کتنا ہو گیا, گنیا کتنا ہوا ہے, اجلس کیسا چل رہا ہے. یہ حساب لگائے جاتے ہیں میرے عزیز, کیوں بھول جاتے ہیں؟ تمہیں جو قبرستان لایا گیا ہے اس لیے نہیں لایا گیا کہ ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر کے آلووں کا حساب لیا جائے, کھیتی کا حساب لیا جائے, کمائی کا حساب لیا جائے. تمہیں قبرستان اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ٹوٹی قبروں کو دیکھو اور فیصلہ کرو ایک دن تمہیں یہاں آنا ہے. پھٹے کفن کو دیکھو پھر فیصلہ کرو یہاں آنا ہے. کسی قبر میں تمہیں ہڈیاں بھی دکھائی دیں گی, پھر یہ فیصلہ کر ایک دن یہ ہڈی تیری بھی ہوگی. کسی قبر کے اندر ان تڑپتی ہڈیوں کو دیکھو جن پر اپنے پھول تو بڑی بات ہے مٹی تک ڈالنے نہیں آئے گا. کوئی ایسے کی تیری قبر پہ مٹی ڈالنے نہیں آئے گا. پہلے دن سے لے کے آج تک لوگ آتے رکھے جاتے رکھے, بے نام و نشان ہوتے رکھے, کسی کا نشان دولت کی بنیاد پہ قائم نہیں رہا, وقار کی بنیاد پہ قائم نہیں رہا, کرسی کی بنیاد پہ قائم نہیں رہا, منصب کی بنیاد پہ قائم نہیں رہا. اگر اقتدار کی بنیاد پر نام نشان اور قبروں کے نشان موجود ہوتے تو کسی مغل بادشاہ کی قبر کا نشان نہ ملتا. ان کی مٹی قبریں بتا رہی ہے کہ کوئی منصب تمہاری قبروں کو نہیں بچا سکتا ہے, اور ایک اجمیر والے بابا کی قبر بتا رہی ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ پیغام عام کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت جامع ٹیلیگرام شریف. ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں, اور مجھے تو غیرت آتی ہے ٹی شرٹ پر داغ جب لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے کچھ پارے پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے قرآن کے کچھ پارے پڑے ہوئے ہیں کیا ہو گیا, ابا ختم ہو گئے, تو نے ادھر دیکھ تو نہیں آتا کیوں بھائی؟ ابا کی سلطنت پہ سانپ بن کے بیٹھے تو بخشوائے مولوی. پہلا حق تو یہ بیٹے کا ہے نا, اپنے باپ کو قرآن کی لوری پر پڑھ کے سنائے, لیکن پڑھے وہ بیٹا جسے باپ نے پڑھایا ہو. میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر ہم کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے ہمارا بیٹا چھت پہ جا کے پیشاب کرے گا, اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ تم کیا کر رہے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, بچے وہ کرتے جو ہمیں کرتا ہوا کٹوا رہا ہے وہ بنسی ایڈٹ کر لیے تو گھر میں ماں بہنیں کبھی مصلی بچھاتی ہیں تو وہ بچے جنہیں ڈھنگ سے کھڑا ہونا نہیں آتا وہ بھی ماں باپ کے ساتھ سجدے میں گر جایا کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں بھئی, یہ ہر گھر کی کہانی ہے, بچے سجدے میں گر جاتے ہیں. گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے,
بچے اٹھا کے لا کے اس کو پڑھنے لگتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا یہ کتاب کون سی ہے، لیکن انہوں نے ماں کو قرآن پڑھتے دیکھا تو بچے بھی قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کو سجدے میں دیکھیں گے تو بچے بھی لے کر کے سجدے میں مسلح آ جائیں گے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر باپ رات کے 3 بجے تک فری فائر کھیلے گا تو اولاد کا مستقبل کون طے کرے گا؟ اگر باپ رات کے 3 بجے تک ریل دیکھے گا تو بیٹوں کے مستقبل کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یوں ہی کوئی بیٹا سہیل ملت ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بیٹا طاہر ملت ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی ویسے ملت کے قدموں میں گر جاتا ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، جب مائیں باپ کی عبادت گزار ہوتی ہے تب بیٹے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں، مائیں رب سے ڈرنے والی ہوتی ہے تب بیٹے پرہیزگار ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے تو بیٹے بابا فرید بن کے چمکا کرتے ہیں، نظام الدین بن کے چمکا کرتے ہیں، بابا جمال بن کے چمکا کرتے ہیں۔ یہ فیصلے ماں باپ کریں گے، اولاد کو کیا بننا ہے؟ اولاد کو کیا بننا ہے؟ خدا کے واسطے آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، ہم نا سوچتے نہیں ہیں، تھوڑا سا رنگ بھی آ جائے، تھوڑا مزہ آ جائے، مولوی وہ بلاؤ جو جوکر بھی ہو، تھوڑا ہنس بھی لیں گے۔ ہاں، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم تھوڑا ہنس بھی لیں۔ نہ بیٹے، جلسے موڈ بنانے کے لیے نہیں ہوتے، جلسے تقدیر بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اور ہی نسل ہوگی جو یہاں بیٹھ کے بھانگڑ بلّا بنے۔ ہاں، منبر پہ وہ بیٹھے ہیں جو امام احمد رضا کے دیے ہوئے پیغام کے وارث ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ ہاں، مطلب کی بات میں مسلک اعلیٰ حضرت، اور اپنی مطلب کی بات آئی تو لات مار دی مسلک اعلیٰ حضرت کو۔ یہ کون سا دین ہے ہمارا؟ ڈرے اللہ سے، تھوڑا سوچے تو صحیح۔ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ بڑے ڈر کے بول رہے ہیں، کیا بنایا ہے؟ بندہ بنایا۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، حضور کی محفل میں بیٹھے ہو، آپ سے اچھا ہو بھی کون سکتا ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھے لوگ ہو، کیونکہ جس زمین پہ رب رسول کا ذکر ہوتا ہے خدا کے فرشتے بھی ادب سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حضور کے گھر کا آنگن ہے، ادھر حضور کا گھر، ادھر ایک اللہ کے ولی کے سامنے قدم ہے نا؟ ایسی جگہ ہے یا کوئی اور جگہ بیٹھنا پڑتا ہے ڈھنگ سے؟ مدرسے کی ہے نا، آرزو بھائی، مدرسے کی زمین ہے۔ ہاں، مسجد بھی ہے۔ اب مطلب یہ کہ جو دینی ہمارے مقامات ہیں، مسجد، مدرسہ، مزارات، اس کی اکٹھی زمین ہے یہ، اور اسی کے اغراض و مقاصد سے ہوگی۔ میں بہت ڈیپلی اندر نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال آپ اس زمین پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مدرسہ، ادھر مزار، اور اس میں مسجد کا بھی حصہ ہے، کتنی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل ختم ہوگی، فرشتے واپس جائیں گے، جب وہ گزریں گے تو ان کے بدن کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں زمین پر رب کے بندے بیٹھ کر رب رسول کی باتیں کر رہے تھے، ہم اسی محفل سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی اچھی خوشبو، ہمیں بھی لے چلو نا۔ تو فرشتے کہتے ہیں محفل ہو گئی ختم، اب کدھر جاؤ گے؟ کہا کم سے کم وہ محفل نہ صحیح، وہ زمین دکھا لاؤ جہاں بیٹھ کر رب کے بندے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان زمینوں کی، یہ ان محفلوں کی برکت ہے۔ ان محفلوں کا کرو، خدا کی قسم مقدر سمجھ جاتے ہیں، مقدر سمجھ جاتے ہیں۔ یار ایک بات بتا دو، کوئی چاہے گا کہ کسی کے پیجے میں ڈھولک بجایا جائے قرآن خوانی کی بجائے؟ خود فیصلہ کرو، میں نہیں کہوں گا، مرضی ہے، ڈانس کرو، ناچو، حساب تمہیں اپنا دینا، مجھے میرا دینا۔ بھئی کوئی چاہے گا کسی کے تیجے میں ڈھولک بجوا دیا جائے؟ نہیں۔ 40ویں میں کوئی مشہور بینڈ باجا لایا جائے؟ نہیں۔ بتاؤ یار۔ نہیں۔ یہ پیچھے والے بجوانا چاہ رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ بولو سارے۔ چاہے گا کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ صحیح ہے کیا غلط؟ غلط۔ صحیح ہے کیا غلط؟ غلط۔ صحیح ہے کیا غلط؟ غلط۔ ہم غلط جانے۔ پیشاب پاک ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ کوئی چھوتا ہے؟ نہیں۔ کوئی پیتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ناپاک ہے۔ اچھا بات بتاؤ، کبھی کتے کو تم نے گھاس کھاتے دیکھا؟ کتے گھاس کھاتے ہیں کیوں؟ نہیں۔ بھینس کبھی بوٹی چھین کے لے گئی ہو ہاتھ میں سے؟ نہیں۔ کبھی ہنڈیا پلٹ دی ہو بیل نے، کوئی آ کے نہیں۔ بوٹی لے کھاؤں گا؟ نہیں۔ کبھی کھایا اس نے؟ نہیں۔ بھینس ہریالی کی طرف جاتی ہے، کتا بوٹی کی طرف جاتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے ہماری غذا کیا ہے۔ جب جانور جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں جانتے ہمارے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں
مجرم ہوں سب سے بڑا. میں خود پہلے خود کو بتاؤں نا. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا, اللہ سلامت رکھے جتنے بزرگوں کے قدموں سے جڑے ہیں, اور جڑے رہیے گا, جڑے رہیے گا. اسی جڑنے میں ہمارے کچھ طریقے غلط ہو جاتے ہیں. جڑنا غلط نہیں ہے, ان میں کچھ کام غلط ہو جاتے ہیں. ان غلط کاموں سے ہمیں بچنا ہے. اگر کوئی یہ کہے ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے, تو باپ دادا میں تو بہت کچھ نیا ہوتا تھا, کریں گے کیا کریں؟ ایک دور ایسا بھی گزرا اس امت پر کے ہولی دیوالی پہ پکوڑیاں کر کے چڑھاوے بھی کرتی تھی امت. گرائیں گے اس پہ؟ نہیں. جس زمین پہ علی کے بیٹے کا قدم آ جائے اور اس زمین سے خباثت کا جنازہ نہ نکلے تو پھر بلانے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فیصلہ کیا کرو؟ کم سے کم خود بھی سوچا کریں. ہم قرآن والے لوگ ہیں. کون ہیں ہم؟